السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی برسیسا کی کہانی، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب خود کو برسیسا کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ کس طرح شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال کے ہمیں غلط راستے پر چلنے پہ آمادہ کر لیتا ہے، اور اس طرح ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کے قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا، جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار انسان تھا۔ برسیسا دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ایک الگ مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ وہاں کے تمام لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ برسیسا نہایت ہی عبادت گزار اور نیک انسان ہے۔ وہاں پر 3 بھائی بھی رہا کرتے تھے جو جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی ایک بہن بھی تھی جس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ برسیسا سے بہتر کون انسان ہے جو ہماری بہن کا خیال رکھ سکے۔ وہ ایک نہایت پرہیزگار اور خدا خوفی والا انسان تھا۔ یہی سوچ کر وہ برسیسا کے پاس گئے اور اس کو اپنا جہاد پہ جانے کے ارادے کے بارے میں بتایا، اور اس سے کہا کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری بہن کا خیال رکھے۔ لیکن برسیسا نے صاف منع کر دیا اور وہ بھائی مایوس ہو کر واپس چل دیے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سرگوشی کی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں اور ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی بہن کسی اور کے حوالے کر دی تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ برسیسا نے سوچا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر اور اس کے بھائیوں کی خاطر اس کی بہن کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ شیطان نے ایک چھوٹے سے وسوسے سے ایک کام کی شروعات کی، اور اس کا انجام کہاں تک جائے گا۔ تو اس نے ان تینوں بھائیوں کو واپس بلایا اور کہا کہ اللہ کی خاطر میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ میری عبادت گاہ کے پیچھے ایک کمرہ ہے، وہاں رہے گی۔ تینوں بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے اور جہاد کے لیے نکل پڑے۔ برسیسا کے دل میں اللہ کا بہت خوف تھا، لیکن شیطان اس کے دل میں پہلے ہی وسوسہ ڈال چکا تھا۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ایک اور وسوسہ ڈالا اور سرگوشی کی، اس لڑکی کو اپنے کمرے سے نکل کر عبادت گاہ تک آ کر کھانا لینا پڑتا ہے، اگر رستے میں کوئی اس کو دیکھ لے تو یہ تو فتنہ ہوگا۔ یہ سوچ کر برسیسا اب اس لڑکی کے کمرے کے باہر کھانا رکھ کر دستک دے کے آ جاتا۔ کچھ دن اور ہی اس طرح گزر گئے۔ پھر شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ لڑکی کو دروازہ کھول کر کھانا لینا پڑتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ برسیسا کے دل میں خیال آیا۔ اس کے بعد برسیسا لڑکی کے کمرے کے اندر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا۔ بھائیوں کو جہاد پر گئے ہوئے کچھ زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا۔ کچھ دن اور اس طرح گزرے تو شیطان نے برسیسا سے سرگوشی کی کہ وہ لڑکی کب سے یہاں پر اکیلی ہے، اس لڑکی سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دوست ہے، تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر کسی سے بات کرے اور کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچ کر برسیسا نے اللہ کی خاطر اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دی۔ برسیسا اب لڑکی کے کمرے کے باہر جا کر اس سے بات کرنے لگا۔ اکثر اس لڑکی کو برسیسا کی بات سنائی یا سمجھ نہ دیتی تو وہ اونچی اونچی آواز میں بات کرنے لگا۔ کچھ ٹائم گزرا تو شیطان نے کہا، برسیسا تم کیوں خود کو یوں شرمندہ کرتے ہو اور اونچی آواز میں بات کرتے ہو؟ گھر کے اندر جاؤ اور اندر جا کر بات کرنا شروع کرو۔ ایسا ہی ہوا اور کچھ دن گزرے۔ برسیسا اب گھر کے اندر جا کر اس لڑکی سے بات کرنے لگا۔ پہلے یہ مختصر باتیں ہوتی تھی، آہستہ آہستہ باتوں سے بات آگے نکلتی گئی اور برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ پھر شیطان برسیسا کے پاس دوبارہ آیا اور آ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ بچہ تمہارے گناہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لڑکی کے بھائی جب لوٹ کر آئیں گے اور وہ اس بچے کو دیکھیں گے، تم سے سوال کریں گے تو وہ یقیناً تمہیں قتل کر دیں گے۔ برسیسا نے شیطان سے پوچھا، میں اب کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ تم اس بچے کو قتل کر دو۔ چنانچہ برسیسا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ کچھ دن گزرے، شیطان نے برسیسا کے دل میں پھر وسوسہ ڈالا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے بچے کو مار دیا ہے تو وہ یوں خاموش رہے گی؟ اگر اس نے باہر جا کر یہ بات کسی کو بتا دی تو تم ایک نہایت پرہیزگار انسان ہو، وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ سوچ کر برسیسا نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور ان دونوں کو دفن کر دیا۔
اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے تینوں بھائی واپس آئے اور انہوں نے برسیسا سے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کیا۔ تو برسیسا نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن بیمار ہو گئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر برسیسا ان کو ایک قبر پر لے گیا، ایک جعلی قبر پر لے گیا، جہاں پر ان بھائیوں نے فاتحہ پڑھی اور وہ چل دیے۔ کچھ دن گزرے، ان بھائیوں کو ایک خواب آیا۔ صبح اٹھ کر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بتایا، بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہماری بہن بیمار نہیں تھی، اس کا قتل کیا گیا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ دوسرے بھائی نے کہا، بھائی میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، اب ہم دونوں کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی جہاں پر ان کی بہن کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی اس جگہ چل دیے اور جا کر اس قبر کی کھدائی کی تو وہاں ان کی بہن اور ایک بچے کی لاش موجود تھی۔ وہ یہ دیکھ کر برسیسا کے پاس چل دیے اور اس سے جا کر انہوں نے اس بارے میں پوچھا۔ برسیسا نے سب سچ بتا دیا۔ وہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور برسیسا کو قاضی کے پاس لے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور قاضی اس کو سزائے موت کی سزا دے گا۔ یہ سوچ کر برسیسا بہت پریشان ہوا۔ اس وقت شیطان برسیسا کے پاس آیا اور اس کو سرگوشی کی کہ میں تمہیں اس سب مسئلے سے بچا سکتا ہوں، اس کا ایک حل ہے، اگر تم مجھے سجدہ کر لو۔ برسیسا نے بچنے کی خاطر شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اس کے بعد شیطان برسیسا کے پاس آخری دفعہ آیا اور اس کو کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا۔ اس کے بعد قاضی نے برسیسا کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور اس طریقے سے برسیسا کی ہلاکت ہو گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے شرک جیسا ناقابل معافی گناہ کا بھی وہ مرتکب ہو گیا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو ایک دوست کے روپ میں آ کر ورغلاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے، جبکہ شیطان سے بڑا اور کھلا دشمن انسان کا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے ان وسوسوں سے اور ان تمام چالوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔